میں نے عرض کیا کہ دعا کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے دعا کرنا، دوسرا ہے دعا کروانا، تیسرا ہے دعائیں لینا. اب یہ آخری ہمارا عنوان ہے کہ ہم رسول اللہ کی دعا کیسے لے سکتے ہیں. دعا کرنا آپ جانتے ہیں، دعا کروانا بھی ہم جانتے ہیں. حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، فرمایا میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ثبوت مل گیا. تیسرا ہے دعائیں لینا. دعائیں آدمی تب لیتا ہے جب دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جائے، اس انداز میں اس کے ساتھ پیش آ جائے کہ وہ دعا کرنے پر مجبور ہو جائے. اس کو کہتے ہیں دعائیں لینا. گزشتہ جمعہ میں نے یہ آپ حضرات کو بتا دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین میں سے، متعلمین میں سے تین عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش تھے ان سے کہ تہجد کے وقت ان کا نام لے لے کر دعائیں فرماتے. پھر زمانے نے بھی دیکھا کہ رسول اللہ کی دعا کا اثر کیا تھا. ایک کو امام المفسرین بنا دیا، دوسرے کو امام المحدثین بنا دیا، اور تیسرے کو امام الفقہاء بنا دیا.